السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اویسی کا حالیہ بیان اور بے جا تفسیریں جاری ہیں۔ اس تعلق سے ایک مکمل رپورٹ آپ تمام حضرات کے بیچ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں، اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اویسی کے حالیہ بیان کو لے کر تبصرہ نگار اور کچھ نام کے صحافی، جن کی باتوں میں صحافت کم اور ذاتی رائے زیادہ نظر آ رہی ہے، اپنے بے لگام قلم دوڑا کر امت میں تفرقہ ڈالنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے حقیقت سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس تفرقہ کی ریس کو یہیں دفن کرتے ہیں۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اویسی نے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے خلاف گستاخانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے اختلاف درست ہے لیکن گستاخی نہیں۔ حضرت نعمانی صاحب سے غلطی ہوئی لیکن ان کی گستاخی ناقابل قبول ہے، اور وہ گستاخانہ کلام یہ ہے کہ اویسی صاحب نے کہا لفافے پر پلنے والے کہاں گئے؟ چہرہ دکھاؤ، اورنگ آباد کی عوام کو تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا اب میں۔ انہی الفاظ کو لے کر دعوے ٹھوکے جا رہے ہیں کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی گستاخی کی گئی ہے۔ آئیے اب حقیقت کے آئینے کا پردہ ہٹاتے ہیں۔ اویسی صاحب کا یہ بیان مالیگاؤں کی جشن فتح اجلاس میں ہو رہا ہے، جہاں مجلس کے MLA مفتی اسماعیل قاسمی صاحب رکن شورا دارالعلوم دیوبند کی جیت ہوئی ہے۔ اس کا مکمل ویڈیو آپ YouTube پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بیان کو صحیح سے سمجھنا ہوگا۔ اس میں قابل سماعت حصہ 39 منٹ 18 سیکنڈ سے ہے، جس میں کہہ رہے ہیں تو میرے خلاف اس اسمبلی الیکشن میں یہ سب 99% سے کم مولانا نعمانی صاحب کو کہا جا رہا ہے، لیکن 41 منٹ 52 سیکنڈ سے پورا پاسا پلٹ رہا ہے، اور وہاں سے اویسی صاحب نعمانی صاحب کو چھوڑ کر عبدالغفار قادری، جو مجلس کا باقی کینڈیڈیٹ تھا، جس نے سماج وادی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور 5000 پلس ووٹ لے کر عوامی رائے کے مطابق امتیاز جلیل کی ہار کی وجہ بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سمرتک ہیں، ان کے رفقا ہیں، ان کو نشانے پر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے 45 منٹ 17 سیکنڈ تک مسلسل انہی پر حملہ آور رہے، اور مذکورہ سارے جملے جن سے گستاخی کی بو آتی ہے وہ اس ٹولے کے لیے کہے گئے ہیں، نہ کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کے لیے، جو کئی قرائن سے بالکل واضح ہے۔ سب سے بڑا قرینہ تو یہ ہے کہ 45 منٹ 17 سیکنڈ سے اویسی صاحب کا اندازہ وہ لوگ جو اورنگ آباد میں کہہ رہے تھے ہی بتا رہا ہے کہ سب وہاں کے مقامی لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ دیگر قرائن لفافہ، یہ اس لفافے کی بات ہو رہی ہے جو دوران الیکشن اور الیکشن کے بعد وائرل ہوا تھا، جس پر سماج وادی پارٹی، جس کے ٹکٹ پر عبدالغفار قادری الیکشن لڑ رہے تھے، اس کا سمبل سائیکل تھا اور 500 کے نوٹ اس میں تھے، جس کی تصویر آپ نے فیس بک وغیرہ پر دیکھی ہوگی۔ یہاں اویسی صاحب کہہ رہے ہیں میرے گھر آئے تھے، یہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ ان تبصرہ نگاروں کو کچھ معلوم بھی ہے۔ یہ بھی اسی عبدالغفار کے لیے کہا جا رہا ہے جو ایک وفد کے ساتھ فوری طور پر ٹکٹ کا مزید مطالبہ کرنے دارالسلام حیدرآباد پہنچ گیا تھا، اور واپسی پر اویسی صاحب نے ان کو قرآن کے نسخے دیے تھے، لیکن فوری طور پر ٹکٹ نہ دینے پر دوسرے یا تیسرے دن بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اویسی صاحب ان کے ٹکٹ کے خلاف نہیں تھے، بلکہ خود اویسی صاحب نے دوران الیکشن ایک سبھا میں کہا تھا کہ یقیناً میں اس بارے میں سوچ رہا تھا، اب کوئی پارٹی کو فیصلہ لینے کے لیے سوچنے کا بھی وقت نہیں دوں گے آپ، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں روپیوں کی ہوس تھی، جو BJP کی طرف سے امید تھی، جبکہ وہ مجلس کے خلاف بغاوت کر کے ان کے ٹکٹ کاٹنے کا کام کرے۔ خیر، اس کے علاوہ بہت سے حقائق ہیں جو یہاں بے جا معلوم ہوتے ہیں۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری ویڈیو میں اویسی صاحب نے کہیں پر بھی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے خلاف نہیں بولا ہے، اور جم کر بولا ہے، اور انصاف کی بات یہی ہے کہ یہ بولنا بجا ہے، لیکن گستاخانہ کلام ان کے لیے نہیں بلکہ اس عبدالغفار قادری کے لیے کہے گئے ہیں۔ اویسی صاحب کا بولنا بجا اس لیے ہے کہ سیاست میں معافی اور درگزر ناکامی کا سبب ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی عالم بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سیاست میں اگر کسی کی مخالفت کرتا ہے تو مدعا مقابل کو بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنی پارٹی کی مضبوطی و وقار کی بقا اور ووٹ کی حفاظت کے لیے ان کے خلاف بولے، ورنہ اسلامی ممالک جہاں الیکشن ہوتے ہیں، جہاں علماء آمنے سامنے ایک دوسرے کو یا ایک عام سیاستداں کسی عالم سیاستداں پر بیانی حملہ کرتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو سیاست کا ایک حصہ ہے۔ یہاں یہ نہ کہا جائے کہ نعمانی صاحب سیاست میں نہیں آئے ہیں، کیونکہ یہ بات انصاف سے ہٹ کر ہے، کیونکہ جس طرح ہر پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کی لسٹ جاری کرتی ہے اور وہ پارٹیاں جو مضبوط نہیں ہوتی اور اپنے سپورٹ کا اظہار لسٹ کی شکل میں کرتی ہیں، اسی طرح آپ نے بھی لسٹ جاری کر اور کانفرنس بلا کر انڈائریکٹ سیاسی میدان میں قدم رکھ دیا تھا۔ اور یہ بھی نہ کہا جائے کہ نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اویسی کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ اورنگ آباد جیسی سیٹ پر ان کے خلاف کسی اور کو تائید کرنا، دھولے میں سیٹنگ MLA کے خلاف ایک نامعلوم شخص کی
تائید کرنا یہ اجاگر کرتا ہے کہ آپ نے مجلس کی مخالفت کی تھی۔ ایک بات یہ بھی اٹھ رہی ہے کہ اویسی میں طاقت ہے تو اپنے بلبوتے پر الیکشن لڑے، نعمانی صاحب کے سپورٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نعمانی صاحب کے سپورٹ کی ضرورت کی امید ضرور ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کو اپنا مانتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے سپورٹ کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتے جیسے بہار میں جیت کر دکھایا، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ سپورٹ نہ کر سکو تو کم از کم سالوں کی محنت سے کمایا ہوا عوام کا اعتماد جو جماعت پر ہے اس کو توڑنے کی کوشش مت کرے۔ ہاں، اگر آپ سیاسی حریف ہیں تو آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں گے، جس میں اگر آپ کو ان کی طرف سے کوئی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کرے، جس طرح اویسی صاحب سالوں سے ان نام و نہاد سیکولر پارٹیوں کا کرتے ہیں۔ خیر، ان تمام باتوں کے باوجود آخر میں اویسی صاحب سے یا امتیاز جلیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو جھکا کر نعمانی صاحب سے ملاقات کر ان الجھنوں کو دور کر کے آپسی اتفاق کی کوئی راہ اپنائیں۔ نیز حضرت سے بھی سدھا ادب و عاجزی کے ساتھ درخواست کن ہوں کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ اپنے آپ کو اس طرح کے فیصلے سے دور رکھیں جس سے قوم میں اتحاد کے بجائے تفرقہ پھیلنے کا امکان زیادہ ہو۔ وہاب پالنپوری صاحب آگے فرماتے ہیں، کچھ اور باتیں بھی تھی لیکن آنکھوں میں اب نیند ہے، قلم کو تو تھکان نہیں پر ہاتھ تھک چکے ہیں۔ برائے کرم اس تحریر کو جو وہاب پالنپوری صاحب نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں، برائے کرم اس تحریر کو اویسی صاحب کی طرفداری نہ سمجھے۔ اگر آپ کا فیصلہ یہی ہے کہ انصاف سے ہٹ کر اویسی صاحب کی یک طرفہ حمایت ہے تو مجھے انسٹاگرام یا ٹویٹر پر میسج کرے، معاملہ وہاں کلیئر کر دیں گے۔ اور بھی کوئی سوال ہے تو ہمارا پتہ یہی ہے، بے جھجک چلے آئیے۔ بندہ ملک ہند کے مستند علماء میں نعمانی صاحب کا بہت بڑا فین اور ان سے خاص دلی تعلق ہے، اور اگر آپ ان تک میری یہ تحریر پہنچا دیں تو شاید وہ خود اس کی سراہنا کر دے، کیونکہ اس تحریر سے میرا مقصد کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں بلکہ اس تفرقہ کو ختم کرنا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔